مکے کے بڑے بڑے سردار رات کی تنہائی میں حضرت ابو طالب کے گھر آئے، کہنے لگے ہم تیرے بھتیجے محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار حضرت عمران نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت میں آپ کو بلایا، کیا کہنے ابو طالب تیری عزت کے، جس کے بلانے پہ نبی آیا کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، حضرت ابو طالب کو بلایا۔ میں بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے کم وقت میں موضوع سے متصل ہونے لگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت میں آپ آ گئے، حضرت ابو طالب قریب کھڑے۔ مکہ کے سرداروں نے کہا ابو طالب ہم تمہارے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا کمرے سے باہر جائیں۔ حضرت ابو طالب کمرے سے باہر گیا، دروازہ بند ہوا۔ عبداللہ کا لال سید الانبیاء ان کافروں کے درمیان بیٹھے۔ سرداروں نے کہا کہ دیکھ ہم تیرے خاندان کی عزت بھی کرتے ہیں، انہیں سردار بھی سمجھتے ہیں، یہ جو تو نے نعرہ بلند کیا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں تیرا اللہ ایک ماننے پہ کوئی انکار نہیں، مان لیں گے۔ جہاں ہم اتنے بتوں کو مان رہے ہیں وہاں ایک اور مان لیں گے، لیکن ایک شرط ہے، اپنا ایک منوا ہمارے برے نہ کہے۔ حضور ذرا دیکھیے گا، پہلے دن سے کفر کا مزاج دیکھیے گا، ذرا کفر کا مزاج دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا جی اپنا منوا، پنجابی میں بات کہوں گا زیادہ لطف، ساڑھیا نو کچھ نہ آکھ، یعنی کہ اس کو اگر اردو میں ڈھالوں تو پھر یہ کہے گا کہ تولا کر، تبرہ نہ کر۔ یہ جو لا کہہ رہا ہے نا، تو لا یہ ہٹا دے، نہیں والا بات یہ ہٹا دے، تیرے خدا کو مان لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، جہاں اتنے خدا مان تیرا بھی ایک مان۔ یہ جو ہم نے بنائے ہیں نا آخر اسے ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں۔ اچھا کافروں کا یہ بھی مزاج ہے کہ یہ کہہ کے بھی حق سے انکار کر دیتے، اب باپ دادے کو چھوڑ دے۔ چلو دو چار بندے جو پہنچ گئے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری گفتگو کنائے میں ہو جائے۔ آج بھی کسی بندے سے کہہ دینا حق یہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن باپ دادے کو چھوڑ دیں، ہمارا باپ دادا غلط تھا۔ تو باپ دادا تو ٹچ فون یوز نہیں کرتا تھا، تو آپ کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ اب وہ آج کہتے ہیں یہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں، یہ علی ولی اللہ اب شروع ہے، اس دور میں کب تھا؟ اچھا کیا آپ کہتے ہیں کہ تحقیق کا دروازہ بند ہے؟ کیا تحقیق نہیں ہو رہی؟ جہاں ہر شعبے میں تحقیق ہو رہی ہے، کیا وہاں مذہب پہ تحقیق نہیں ہو رہی؟ کیا وہ جو حدیثیں جو چھپا لی گئی ہیں اب وہ خدائی سے نکل نہیں رہی؟ بھئی اس دور کے تقاضے اور تھے، وہ دور اور تھا۔ وہاں ہمارے علماء اکرام سنی کو شیعہ کر رہے تھے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ غیر مذہب کو شیعہ کر رہے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ گھر میں ہی آگ لگ جائے گی؟ وہ تو بیرونی سرحدوں پہ کھڑے تھے، بطور یہ تھا ہی نہیں کہ ان موضوعات پہ بحث ہوتی۔ آج کہتے ہیں جی آج ان کو پتا چل گیا، اتنا عرصہ پہلے یہ سارے کہاں تھے؟ تو آپ کو کب کہا ہے کہ یہ علی ولی اللہ کو 2020 کا مسئلہ ہے؟ یہ غدیر کا مسئلہ ہے۔ کوشش کروں کہ بڑی محبت سے پیغام پہنچ جائے، انتہائی بڑا شوگر کوٹڈ گولیاں جو بڑی آسانی سے نگلی جا سکیں، جس پہ کوئی بھی دل میں خرابی نہ ہو، معدے میں بد ہضمی نہ ہو، آسانی سے ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ تو بات یاد ہے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، اپنا منوا لیں۔ رسول نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حق منوانے کے لیے انکار پہلے کرنا پڑتا ہے، پہلے جھوٹوں سے نفرت کرنی پڑتی ہے، پھر سچوں سے پیار کرنا پڑتا ہے۔
اب میں پورا منظر آپ کے سامنے پڑھنے لگا. اچھا انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا یہ بتا, یہ جو تو اپنا دین منوا رہا ہے اس میں تیرا مطمع نظر کیا ہے؟ کہیں تو عرب میں حکومت تو نہیں چاہتا؟ اگر تیرا مطالبہ عرب میں حکومت کرنا ہے, ہم یہ عام افراد نہیں بیٹھے آئے, ہم ایک ایک بندے کے کہنے پہ کئی قبائل ہیں, ہم اکٹھے ہو کے تجھے لکھ کے دیتے ہیں, ہم تجھے حکومت بھی دیں گے. جسے موضوع کی ابتدا یاد ہے کہ اللہ کی حجت کو حکومت کی ضرورت نہیں, ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے اور اگر حکومت سے بھی راضی نہ ہو عرب کے بڑے گھر سے رشتہ بھی دیں گے. یہ شروع سے کافروں کی عادت تھی, وہ اکثر رشتے دے کے منوانے کی کوشش کیا کرتے. یہ مزاج تھا, یہ کفر کا مزاج تھا. وہ لالچ ایسے لالچ دیا کرتے تھے, ایسا ہی لالچ انہوں نے دیا. ان کا رشتہ بھی دیتے ہیں, عرب کی حکومت بھی دیتے ہیں. جواب سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے, تبا مصر کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا, سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے. رسالت میں آپ مسکرائے, فرمایا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو, بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو, میں پھر بھی تمہارے گھروں سے زیادہ ابو طالب کے گھر کو ترجیح دوں. تمہارے بڑے بڑے گھروں میں کفر رہتا ہے, اس کے چھوٹے سے گھر میں کل ایمان رہتا ہے. میں تمہارے لالچ کو نہیں مانوں. لے جی پہلی حجت کائنات کے رسول کے سامنے, حکومت آئی لالچ بن کے, نبی نے ٹھکرایا. تخت بھی نہیں لوں گا, رشتہ بھی نہیں لوں گا. بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا, تخت بھی نہیں لوں گا, رشتہ بھی نہیں لوں گا. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے, تو نے بہت بڑی آفر ٹکرائی ہے, یہ عام نہیں تھی. تخت دینا, بڑے گھر کا رشتہ دینا, انکار کر دیا تو نے. اب ہم مقابلہ کریں گے. رسول نے کہا کہاں مقابلہ کرو گے, یہی لالچ لے کے پھر بھی تم ہمارے گھر آؤ گے. ہم تخت بھی ٹھکراتے ہیں, ہم تاج بھی ٹھکراتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہوگا اور آپ کو نتیجہ سامنے جزیرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ سامنے نتیجے پہ ہم پہنچ گئے. پھر میں تخت بھی ٹھکرایا, رشتہ بھی ٹھکرایا. تخت بھی نہیں لوں گا, رشتہ بھی نہیں لوں گا. یہی حکومت علی کے سامنے آ گئی. امیر المومنین نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو, تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم ہے. یہ حکومت سج دج کے دلہن بن کے حسن کے سامنے آ گئی. حسن نے چہرہ پھیر کے کہا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. یہ حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آ گئی. حسین نے کربلا میں چیر کے بتا دیا کہ حکومت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. یہی حکومت سجاد کے سامنے آ گئی. سجاد نے زنجیروں میں باندھ کے شام کی گلیوں میں رول کے رکھ دیا. یہی حکومت باکر کے سامنے آ گئی. باکر نے اپنے حلم کے ساتھ اس کے سینے کو چیر کے رکھ دیا. یہی حکومت صادق کے سامنے آ گئی. سچے خطبوں سے جھوٹے چہرے واضح کر کے دکھا دیے. یہی حکومت کاظم کے سامنے آ گئی. اپنی عطا کے ساتھ اس کے پرخچے اڑا دیے. پھر رضا کا دور آیا, رضا کے قدموں پہ گر کے تخت بھی لے لے, رشتہ بھی لے لے. تخت بھی لے لے, رشتہ بھی لے لے. جو لالچ رسول کے سامنے آیا تھا. 8ویں امامت کا دور آیا, بندے وہی, نام تبدیل, لیکن صرف فرق بن گیا. اس دور میں کافر تھے, آج مسلمان بن گئے. لالچ نہیں بدلا, وہی لالچ آ کے پھر دینا شروع کر دیا. ہم تجھے رشتہ بھی دیتے ہیں, ہم تجھے تخت بھی دیتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کے سامنے لالچ آ گیا, کیونکہ یہ 11 زیقات گزرا ہے تو میں بالکل اسے علمی خیانت سمجھوں گا کہ دن بھی مجھے آج کا ملے اور میں شہنشاہ کی دہلیز میں سجدہ کروں.
مالک سے کہا گیا کہ رشتہ بھی لے لیتا. اب بعض ہماری قوم کے بچوں کو یہ کہہ کے گمراہ کیا جاتا ہے کہ مامون محب اہل بیت. نہیں، ہارون کے دو بیٹے امین اور مامون، ایک ہی ماں کا تعلق عرب سے تھا، ایک ہی ماں کا تعلق عجم سے تھا. دونوں بھائیوں میں آپس میں حکومت کے لیے لڑائی اور جنگ بھی ہوئی تھی. مامون یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا فعل سرزد مجھ سے ہو جس سے دنیا میری طرف راغب ہو، مسلمان میری طرف زیادہ آئیں. وہ چاہتا تھا کہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم اہل بیت سے پیار نہیں کرتے. میرے باپ پہ سب سے بڑا الزام یہ رہا کہ اس نے نبی کے بیٹے کو ایک طویل عرصہ قید میں رکھا، لہٰذا میں اس الزام کو دھوں، میں امام کو ولی عہدی دوں، رشتہ دوں، تاکہ امام کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکوں. یہ محبت کی علامت نہیں تھی، سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا. امام رضا علیہ السلام کو پیغام دے دیا امام مدینہ سے نکل پڑے. اگر میں سفر پڑھوں گا تو میرا خیال ہے مجھے 1 گھنٹہ چاہیے صرف نیشہ پور پہنچنے کے لیے، کہ مدینہ سے امام نکل کے جب نیشہ پور تک آتے ہیں تو کون کون سے واقعات رونما ہوتے ہیں. میں بالکل قریب سے آ کے یہیں پہ آپ کو نتیجہ دینے لگا. امام پہنچ جاتے ہیں. جب امام پہنچتے ہیں تو امام کو ایک تخت پہ، ایک مسند پہ بٹھایا جاتا ہے. مامون نے ایک بہت عالی شان دعوت کا بندوبست کیا، لوگوں کا رش ہے، دربار بھرا ہوا ہے. مامون نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کروانا چاہتے ہیں. امام تخت پہ بیٹھ کے مسکرائے، مسکرا کے فرمایا چلو بیعت کا سلسلہ شروع کرو. مامون نے لوگوں کو لائن میں قطار میں کھڑا کر دیا کہ اب تم نے باری باری جانا ہے اور امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے. امام تخت پہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مامون نے کہا کہ مالک لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، فرزند رسول آپ بیعت کروا کیوں نہیں رہے؟ امام نے کہا کیسے بیعت کروانی ہے؟ اس نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیں تاکہ یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. امام نے مامون کا چہرہ دیکھا، تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کرتے. ذرا پہلا حملہ دیکھیے گا، پہلا ہی حملہ، پہلا حملہ ابھی یوں تخت پہ بٹھایا ہے. پہلا حملہ حکومت پہ امام نے کیا کیا؟ ذرا امام کی جنگ کرنے کا انداز دیکھنا. امام نے فرمایا یہ بیعت کب سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ کی حجت تو ایسے بیعت نہیں کرواتی، خدا کی بیعت تو ایسے ہوتی ہے. اگر میں ایسے بیعت کروں گا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں گے تو حجت کا ہاتھ تو نیچے آ جائے گا. مامون نے اب اپنی سب کی محسوس ہوتے، شرمندگی محسوس ہوتے ہوئے فوراً دیکھ کے کہنے لگا آپ تو فرزند رسول، آپ نے فوراً پہلا ہی عیب نکال دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیعت ہی کرنی ہے نا، ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں. امام نے کہا تو قرآن کی حدود کو توڑ رہا ہے. اس نے کہا کہاں قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ بیعت ایسے ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. یہ بیعت کا جو سلسلہ، بسم اللہ سے، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ خلافت والوں کا ہے. اس کا آغاز سقیفے سے ہوا تھا. ووٹ ایسا ہی مانگا جاتا ہے نا، حلف ایسے دیا جاتا ہے. مانگنے اور دینے کے فرق کو خلافت اور امامت کہتے ہیں. سمجھے نہیں آپ بات کو، سروں سے گزار دیا اپنے بات. ایسے مانگا جاتا ہے، ایسے دیا جاتا ہے. یہ سقیفہ کا طریقہ ہے، یہ غدیر کا طریقہ ہے. نبی نے علی کی خلافت کا اعلان ایسے نہیں کیا تھا، علی کی امامت کا اعلان ایسے کیا تھا. ملتان میں آج تک جملہ ضائع نہ ہوا میرے لفظ کا قتل نہ کرنا. سقیفہ میں خلافت والے بیعت ایسے کرواتے رہے، غدیر میں امامت والے بیعت ایسے کرواتے رہے. اب ہم تجھے بتائیں کہ ہم علم پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ گلی سے منکر بھی گزرے اسے پتہ چل جائے. یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ امامت کا نہیں. بسم اللہ صلی اللہ. امامت کا طریقہ یہ ہے، حجت ایسے بیعت کرواتی ہے، ایسے نہیں کرواتی. اس لیے تو علم پہ ہاتھ ہے.
غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. الیکشن کے دن میں آئے نا اور امیدوار گلیوں میں ووٹ مانگنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں. ہر دروازے پہ ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہی ہوتی ہے. ایک دروازہ دستک دینے سے پہلے بھی یوں اوپر دیکھتے ہیں. امیدوار پیپلز پارٹی کا ہے, جھنڈا مسلم لیگ کا لگا ہوا, دروازے پہ دستک دے گا, وہ دروازہ چھوڑ دیتے ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے جب جھنڈا ہی لگا دیا ہے نا, اب انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا ہے, اب ان کو ہم لالچ بھی دینا, انہوں نے نہیں بکنا. ہم کہیں بھی نا کہ ہم سڑک بنا دیں گے, سولنگ لگا دیں گے, آپ کا بچہ سرکاری ملازم کروا دیں گے, انہوں نے نہیں ماننا. اب یہ جھنڈا لگا چکے ہیں, اب یہ اعلان کر چکے ہیں, اس لیے ہم بھی چھت پہ غازی کا علم لگا لیتے ہیں کہ منکر چپ کر کے گلی بدل جائے کہ یہ سقیفے والا گھر نہیں, یہ غدیر والا گھر. بسم اللہ کرو. دشمن رکتا ہی نہیں دروازے. اب تو تھوڑے سلسلے تبدیل ہو گئے. ایک دور میں تھوڑے عرصہ پہلے بڑا سلسلہ چلتا تھا, ہر دروازے پہ دستک ہونی. چند مولانا ہوتے تھے, حضور شام کو ذرا مسجد میں آئیے گا, تھوڑی اللہ کی باتیں, دین کی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, مدنی کی باتیں. بادشاہ حسین کی قسم ہے, میں نے وہ ٹولہ بھی علم والے گھر کے دروازے پہ دستک دیتے نہیں دیکھا. انہیں پتہ ہے کہ انہیں میٹھی میٹھی لالچ کیا, ہم نے انہیں میٹھی میٹھی سنانے کا لالچ دینا ہے, انہوں نے 2-4 کڑوی کڑوی سنا دینے. امام نے فرمایا بیعت ایسے نہیں ہوگی, بیعت ایسے. لوگوں نے مامون کا چہرہ دیکھا, انہوں نے کہا ہم نے تو بیعت ایسے کی تھی. امام نے فرمایا تم نے آج تک حجت کی ہاتھ میں بیعت کی نہیں. اور آپ یقین کیجئے گا کہ دین بڑی آسانی کا نام نہیں ہے. ہلکی ہلکی پیچیدگیاں حجت نے رکھی ہوتی ہیں تاکہ لوگ پہچانے جائیں. جب امام نے بیعت کروانی شروع کی تو ایسے ہاتھ تھا نا, تو اب آئے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک عربی شخص آیا, اس نے چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کر کے انگوٹھے پہ ختم کی. امام نے کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے. یہ دین میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں نا کہ آپ ہلکی سی بھی, تھوڑی سی بھی آپ اس کو تبدیلی کر دیں گے تو آپ دین سے نکل جائیں گے. آپ نماز فجر کی واجب رکعتیں 2 پڑھیں, آپ عشق میں تیسری تو نہیں پڑھ سکتے. امام نے فرمایا کہ بیعت یہاں سے نہیں کرتے, یہاں سے کرتے. اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا جو یہ کس بات کی علامت؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ ہے کہ تو مولا پھر حکم فرمایا ٹکسال کو سکہ ڈالے. اب سکہ ڈال کے امام کے سامنے آ گیا, تشت میں رکھ کے پیش کیا گیا. مامون نے سر جھکا کے کہا کہ اگر آپ نے اس لیے تبدیل کروایا ہے کہ اس پہ عیسائی مذہب کی تبلیغ ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں, اس سکے پہ خانہ کعبہ کی تصویر بناتے ہیں. یا پھر نہیں اچھا مولا لا الہ الا اللہ لکھوا, اس پہ کیا لکھے؟ امام نے فرمایا سکہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بدلا, کیونکہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں. حکم الہی کے تحت سکہ تبدیل ہوا ہے, لکھا بھی حکم الہی کے تحت جائے گا. کتابیں چاہو گے تو ممبر بھر دوں گا کتابوں کے ساتھ. اسے کہا مولا پھر اس میں کیا لکھا جائے؟ امام نے کہا جو اللہ کا حکم ہوگا. امام نے سکہ ہاتھ پہ رکھا, اپنی انگشتری سے مہر لکھائی, سکے پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. امام نے کہا سکہ علی ولی اللہ کا, سکہ چلے گئی علی ولی اللہ کا. اہل زبان جہاں جہاں بیٹھے ہیں مجھے اگلے جملے سے اندازہ ہو جائے گا یہ وہ سکہ ہے جس کے آگے کسی کا بھی سکہ نہیں چلتا. یہ وہ سکہ ہے
جس کے آگے کوئی بھی سکہ نہیں چلتا. امام فرمایا یہ سکہ تقسیم کر دو. اب سکہ اسلامی ممالک میں جانا شروع ہو گیا. یہ تھا مصلحت امامت کہ جو علی لفظ برداشت نہیں کرتے تھے علی ولی اللہ کا سکہ مجبوراً خریدنا پڑ گیا. تجارتی سے ہونی. اب بہترین پھر اہل زبان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں, پھر اہل زبان کے لیے, کیونکہ یہ اردو لطافتوں کو بڑا سمجھدار بڑی جلدی سمجھ آئیں گے. پھر کیا مصلحت امامت تھی کہ جب دشمن کے ہاتھ میں وہ سکہ آیا تو دل میں بغض علی, جیب میں ولایت. دل میں بغض علی, جیب میں ولایت. دل میں علی کی دشمنی, جیب میں علی کا مال. یہ ابھی تک روش چل رہی ہے. مولا حسین عزت عطا فرمائے. یہ روش بدلی نہیں ہے, یہ ابھی تک چل رہی ہے. جن کی دشمنی, جیب میں انہی کا مال. اسے کہتے ہیں انہی کا کھا کے. سکہ تقسیم ہو گیا. دشمن اس سے نفرت کرتے تھے. جو علی کے محب تھے وہ اسے قیمت سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے. وہ سکہ لیتے, چومتے, آنکھوں سے لگاتے. کیا کہنے بادشاہ تھے. ہمارے مالک کا نام چل رہا ہے, ہمارے بادشاہ کا نام چل رہا ہے. سکہ انہیں خبر تھی کہ مامون اس کو برداشت نہیں کرے گا, یہ سکہ کبھی بھی بند کر دیا جائے گا. وہ اسے تبرکن سنبھال کے رکھتے تھے. جب سفر میں جاتے تھے اسے کپڑے پہ باندھ کے بازو پہ باندھتے تھے. کوئی پوچھتا یہ کیا ہے, کہتے یہ ہمارا امام زامن ہے. اور اس امام زامن کی ایک اور نشانی یہ تھی کہ کیونکہ اس دور میں مولا علی کی محبت چہروں سے نہیں پتا چلتا تھا, بندے روپ بدل کے تھے. کسی کے اندر لینا ہونا تو اس کے قریب بیٹھ کے باتیں کرنی, اس کا اندر لینا, پھر دربار میں جا کے اطلاع دینی کہ یہ علی سے پیار کرتا ہے. اب محبوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کی نشانی یہ تھی کہ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوتے, کسی دوسرے ملک میں گئے ہوتے, وہ اپنی شناخت سکے سے کرواتے تھے. آج بھی یہ سوائے علی سے محبت کرنے والوں کے کسی بازو پہ نظر نہیں آئے. امام نے سرکاری حکم نامہ پاس کر دیا. اب امام کی ولی عہدی ہے. لوگ آتے ہیں, امام سے ملتے ہیں, ملاقات ہوتی ہے. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند؟ بس دو چار یوں معلوماتی باتیں آپ کے حوالے کر کے میں بتا. امام نے مامون رشید سے ایک بات کہی. امام نے کہا ایک بات طے کر لیتے ہیں, کیونکہ تجھے میرا دربار میں بیٹھنا مجھے خبر ہے کہ تجھے اچھا نہیں لگتا. ایسے کرتے ہیں, حکومت کے معاملات میں میں نہیں بولوں گا, مذہب کے معاملات میں تو نہیں بولے. حکومت کرنی ہے کر, واہ واہ کرا, پروٹوکول لے, تعریفیں کروا, خوش آمدیں کروا, مجھے کوئی غرض نہیں. مذہب میں تبدیلی نہیں کرنی, کیونکہ تو مذہب کو جانتا ہی نہیں. لہذا مذہب کے معاملات میں دیکھو, حکومت کے معاملات تو دیکھا. اس لیے جو ہی کوئی حکومت سے ریلیٹڈ بات آتی وہ مامون بتاتا. جب مذہب سے بات آتی پھر امام آنے. اب مامون کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ جب وہ بیٹھتا تھا تو صرف چند خوش آمدی, جب امام بیٹھتے دربار بھر جاتا. مولا آ گئے, مولا آ گئے, مولا آ گئے, مولا آ گئے, مولا. اب ظاہری طور پہ وہ حاکم تھا جسے گفتگو کا ابتدائیہ یاد ہے. یعنی کہ روش یہ بن گئی تھی کہ مامون جسموں پہ حکمرانی کر رہا تھا. بالکل. کس رستے میں اقبال شاہ جی کہاں تک پہنچے ہیں جی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور امام جو ہے وہ دلوں پہ حکمرانی کرتا تھا. ٹھیک ہے جی, بور تو نہیں ہو رہے؟ اب امام نے ایک دن یوں ہی ایسے تخت لگا ہوا ہے, مامون بیٹھا ہوا اور امام کی کرسی لگی ہوئی ہے. چند لوگ آ گئے, انہوں نے کہا مامون رشید اکٹھے ہو کے اس لیے آئے ہیں کہ گرمی بڑی ہے, قحط پڑ گیا, بارش نہیں ہو رہی,
تو کچھ کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں وہ کر سکتے ہیں، ادھر جاؤ، کیونکہ میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ امام کی طرف لوگ آ گئے، فرزند رسول بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا تو پھر مالک بارش ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہم جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ ہوئے 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 تیرے مشہد کے ذرے ذرے اٹھا کے چوموں میرا سین، ہم جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ یہ لفظ امام نے 3 بار تکرار کیا، ہم جو چاہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد امام فرمائے ہم جو چاہیں۔ یہ جملہ معمول کو کھا رہا تھا کہ میرے پاس آئے، میں نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ شکست میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ امام کہہ رہے کہ صرف یہ نہیں کہ بارش، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر بارش، امام نے کہا ایسے بارش نہیں، کل کا انتظار کرو، میدان سجاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ کل کا دن آیا، لوگ میدان میں رش، آج امام آ رہے ہیں، آج امام کے حکم پہ بارش ہوگی۔ لوگ بیٹھے ہیں اور انتظار ہے کہ امام آئے۔ میں مشہد کی طرف منہ کر کے اپنے مالک سے پوچھتا ہوں، مالک آپ امر الہی ہیں، بارش بھیجنی تھی اسی وقت بھیج دیتے، یہ کل کا وقت کیوں دیا؟ جملہ ضائع نہ کرنا۔ امام نے فرمایا میں نے ایک دن اسے اس لیے روکا ہے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ حجت کا انتظار بھی عبادت ہوتی ہے۔ یہ انتظار والی عبادت لے۔ مخلوق بے بس ہو جائے، مخلوق کا کوئی بس ہی نہ چلے، پھر انہیں خبر ہو کہ کسی کا انتظار کرے۔ مخلوق بے بس ہو چکے تھے، امام کا انتظار ہوا۔ تھوڑی دیر بعد امام اپنے صحن مبارک سے باہر آئے۔ گرمی کے مارے ہوئے، قحط کے مارے ہوئے لوگوں کی نظریں امامت کی طرف گئیں۔ ٹھنڈا جھونکا امام کے چہرہ مبارک کی طرف سے آیا۔ کیسا جھونکا تھا؟ ابھی آپ کو دلوں میں سرور محسوس ہونا شروع ہے۔ سر پہ رسول والا امام، دوش پہ ابو طالب والی عوام، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، حسن حسن کو چہرے پہ سجایا ہوا، حسین کی کریمی کو آنکھوں میں لیے ہوئے، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ لیے ہوئے، باقر کا حلم سینے پہ چھپائے ہوئے، جعفر کی صداقت زبان پہ لیے ہوئے، کاظم کی عطا ہاتھوں پہ لیے ہوئے، توحید کے تیور چہرے پہ سجائے ہوئے۔ مخلوق نے صفیں چیرنی شروع کی۔ امام آ گئے، امام آ گئے، مسیح آ گیا، مشکل کشا آ گیا، حاجت روا آ گیا، والی آ گیا، مالک آ گیا، بادشاہ آ گیا۔ امام صفوں کو چیرتے ہوئے مخلوق کے بالکل درمیان آئے، یوں آسمان کی طرف نگاہ کی، اپنی انگلی کا رخ بدلا، یوں ہاتھ آسمان کی طرف، بار الہا ان پہ رحم فرما۔ یہ کہہ کے امام نے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کی آسمان کی طرف کیا، بارش بھیج، انگلیوں کے ساتھ بادل چلے۔ امام کے ہاتھ یوں آ کے رک گئے، بارش ہونی شروع ہو گئی، اتنی تیز بارش ہوئی، فوراً زمین جل تھل ہو گئی،
پانی نہروں کی طرح بہنا شروع ہو گیا۔ امام نے انہی ہاتھوں کو دوبارہ پھر ایسے کیا، اتنی بھیج جو رحمت ہو۔ یہ کیا تھا؟ طاقت امامت۔ اگر ہاتھ یوں ہی رہتے قیامت تک ہی برستی رہتی۔ بارش وہیں پر رک گئی، مخلوق خوش، علی علی کی صدائیں، درود کی آوازیں، واہ رضا واہ رضا۔ کیا کہنے محمد کا بیٹا، اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں بادشاہ، یہ ہے حجت، یہ ہے طاقت۔ گلیوں میں نعرے، گھروں میں آوازیں، مامون سر چکرا کے بیٹھا ہوا، میری حکومت کی تباہی ہو گئی، امام نے معجزہ دکھا کے میری پوری حکومت برباد کر دی۔ جو ہی امام کے قدم دربار میں آئے، دربار میں قدم کا آنا تھا، مامون سے اور تو کچھ نہیں ہوا، اب اندر کا بغض باہر نکلا، نکل کے کہنے لگا آپ نے تو کل کہا تھا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے میدان میں جا کے اللہ سے دعا کیوں مانگی؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں حکم کر رہا ہوں کہ بارش بھیج؟ فرمایا وہاں ہم نے میدان میں توحید کو منوانا تھا، اللہ کی وحدانیت کو منوانا تھا، تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں؟ امام نے یوں دربار کی چاروں طرف دیکھا، اب نگاہ پر رحمت نہیں رہی، اب نگاہ میں حیدری تیور آ گیا، اب چہرے پہ علی والا جلال آ گیا۔ امام کی نگاہ ایک دیوار پہ پڑے ہوئے کلین پہ رک گئی، اس کلین پہ ایک شیر بنا ہوا تھا۔ امام نے کہا اگر تو کہے تو اسے زندہ کرو، اس نے کہا کریں۔ امام نے کہا باہر آ، اتنا کہنا شیر چنگھاڑتا ہوا کلین سے باہر آیا، مامون تخت پہ چڑھ گیا، یہ کیا کیا؟ فرمایا ہم جو چاہیں